الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مزید آگے صراط مستقیم کی وضاحت یوں فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کا تذکرہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 عام صالحین اور اولیاء۔ اولیاء اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ان اولیاء اللہ ہی کو ہم اسلاف کہتے ہیں، ہم ان کو اکابر کہتے ہیں، اپنے بڑے کہتے ہیں۔ ان کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، اور آئندہ نسلوں کے سامنے بھی اپنے اکابر، اپنے اسلاف، بزرگان دین کے واقعات کو بیان کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ نبی معصوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ خیر میں اس کو بات کو ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اسلاف اور اکابر کا تذکرہ کیا ہے۔ اکابر اور اسلاف کے ساتھ امت کو جوڑنا ہے، تو ظاہر ہے جب ہم اکابر کی بات کریں گے، اسلاف کی بات کریں گے، اپنے بزرگان دین کی بات کریں گے، تو لوگ ان پر اعتراض بھی کریں گے، ان کی کتب کو پیش کریں گے، ان کی عبارات کو پیش کریں گے۔ تو جن اکابر پر ہم اعتماد کرتے ہیں، لوگ اگر اعتراض کریں تو ہم ان اکابر کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ ہاں ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہم ضرور دیں گے، پہلے بھی دیے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز دیتے رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ عصمت انبیاء پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، میں نے تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کو نقل کر کے ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دے دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین امت کا وہ طبقہ ہے کہ جن میں سے ہر صحابی اکیلا ہو تو مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر، عذاب اخروی سے محفوظ، جنتی، محفوظ عن الخطا، اور جب کسی مسئلے پر سب صحابہ جمع ہو جائے تو معصوم عن الخطا۔ اس پر دلائل بھی دیے ہیں، ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ اب ہم چونکہ الحمدللہ احناف بھی ہیں، حنفیت کی بات کی ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ حضرت امام صاحب کی فقہ حنفی پر
ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور ہمارے اکابر جو علماء دیوبند ہیں ہم ان کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، چونکہ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ بات ذہن نشین فرما لیں، چونکہ اہل السنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، پیغمبر پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے ہیں اور دیں گے، والجماعت صحابہ کرام سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے بھی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ احناف ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات اور ان کی مرتب کردہ فقہ حنفی، اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے بھی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ دیوبند یہ ہمارا منہج ہے، ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، اکابر علماء دیوبند پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہم نے دیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان یہی ہے، عبارات اکابر پر ہونے والے اعتراضات کا علمی جائزہ، عبارات اکابر پر اعتراضات کا علمی جائزہ، یہ گفتگو کا ہمارا عنوان ہے۔ اس پر ہم بیان کریں گے، سبق پڑھائیں گے، درس کا سلسلہ چلے گا، اور علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اول تاخیر توجہ سے اس بات کو سن لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں عبارات اکابر پر ہونے والے اعتراضات اور اعتراضات کے جوابات کو شروع کرنے سے پہلے 10 باتیں بطور تمہید کے، بطور مقدمہ کے، بطور بنیاد کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لہٰذا پیغمبر جو کہ معصوم ہے اس کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ ہود آیت نمبر 120، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ واقعات تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے معصومین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ہم معصوم نہیں، ہمارے بعد والے معصوم نہیں، تو غیر معصوم کے دل کو تقویت دینے کے لیے غیر معصوم کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر غیر معصوم کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کے واقعات پیش کریں، وہ کہے گا وہ تو نبی ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان پر تو وحی آتی ہے، جبریل امین اترتا ہے، میرے ساتھ گناہوں کے تقاضے ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو اتنا کام نہیں کر سکتا، میں تو فلاں کام سے نہیں بچ سکتا۔ تو پھر اولیاء جو غیر معصوم ہیں ان کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ غیر معصوم گناہوں سے بچ سکتا ہے، غیر معصوم سچی توبہ کر سکتا ہے، غیر معصوم دین پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ دیکھو فلاں نے عمل کر کے دکھایا، مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھو، مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھو، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو دیکھو، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین محمد مدنی کو دیکھو، حکیم علومت مولانا شریف علی تھانوی کو دیکھو، حضرت مولانا محمد ریاض دہلوی کو دیکھو، آپ ان حضرات کو دیکھو، تو غیر معصوم بھی شریعت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو معصوم پیغمبر کو دل کو مضبوط رکھنے کے لیے معصومین انبیاء کا تذکرہ، اور غیر معصوم کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے غیر معصوم اولیاء کا تذکرہ کرنا ہے۔ نمبر 2، اسلاف کا دفاع۔ جب اکابرین کا تذکرہ ہوگا تو لوگ اعتراض بھی کریں گے، اس لیے اکابرین کا دفاع بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم جوابات نہیں دیں گے تو لوگ اکابرین سے بدظن ہو کر انہیں چھوڑ دیں گے۔ جب ہم اکابرین کا تذکرہ کریں گے، اپنے اکابر کا ذکر کریں گے، اپنے اکابر کا مجالس میں ذکر خیر کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے ان اکابرین کے ساتھ جڑو، یہ ہمارے بڑے ہیں، تو مخالف اعتراض کرے گا، اس نے تو یہ لکھا ہے، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم میدان میں اتر کر دفاع نہیں کریں گے تو لوگ بدظن ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اکابر کا دفاع کریں اور اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دفاع کریں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نمبر 3، اتحاد امت۔
ہر دور میں اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت رہی ہے۔ موجودہ حالات میں بھی اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اتحاد امت کا مطلب سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اتحاد امت کا ایک معنی یہ ہے کہ اخلاف کو اسلاف سے جوڑو، بعد والوں کو پہلوں سے جوڑو، پہلے والے جس طریقے پر تھے بعد والوں کو وہی سمجھاؤ، ان کی تحقیقات جو پہلے ہو چکی ہیں بعد والوں کو سمجھاؤ کہ ان پر اعتماد کریں، ان کی تحقیقات کے مقابلے میں نئی تحقیقات پیش کر کے الحاد اور گمراہی کے دروازے نہ کھولیں، اکابرین پر اعتماد کی فضا بناؤ، وگرنہ حدیث پاک میں علامت قیامت بیان کی گئی ہے، لعن آخر هذه الامت اولها، کہ بعد والے پہلو پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلو پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اتحاد امت کی ایک صورت، ایک مطلب کہ بعد والوں کو پہلے والوں کو چھوڑا جائے تاکہ پہلی اور بعد کی امت متحد ہو جائے، اتحاد امت کا ایک معنی۔ اتحاد امت کا دوسرا معنی کہ مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں، مختلف مسلکوں کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے متفقات کو لے کر مختلفات میں ایک دوسرے کو برداشت کریں، یعنی جو نقطہ اتفاقی ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں، جو نقطہ اختلافی ہے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنے مسلک پہ دلائل دیں، اپنے مسلک کو قوت دلیل سے پیش کریں، ثابت کریں، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کے جواب دیں، لیکن دوسرے کے مسلک کو برداشت کریں، یہ سمجھے بھی ہم پر وحی نہیں آئی، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، ہم اس سے یہ سمجھے ہیں، دوسرا یہ سمجھا ہے، ہماری سمجھ یہ ہے، اس کی سمجھ یہ ہے۔ اب صحیح سمجھ کس کی ہے؟ ہم اپنے دلائل سے کہتے ہیں ہماری سمجھ صحیح ہے، وہ اپنے دلائل سے کہتے ہیں ان کی سمجھ صحیح ہے۔ قیامت کے دن حق اور باطل الگ ہوگا، تو پھر حق والے باطل والے الگ ہوں گے، عملی فیصلہ ہو جائے گا کون غلط تھا اور کون ٹھیک تھا۔ لیکن متفقات پر ہم جمع ہو جائیں اور مختلفات پر ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اتحاد امت کا ایک معنی اور مطلب یہ ہے۔ اتحاد امت کا ایک معنی اور ہے، وہ کیا؟ کہ مختلف ادیان والے اپنے دین کو چھوڑیں اور ایک دین پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنا دین چھوڑیں دوسرے کے دین پر آ جائیں، یا مختلف مسالک والے اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے کے مسلک پر آ جائیں، یا مختلف مذاہب والے اپنے مذہب کو چھوڑیں اور دوسرے کے مذہب پر آ جائیں، یا مختلف مناہج اور طریقہ کار والے اپنا طریقہ چھوڑے دوسرے کے طریقے پر آ جائیں۔ ایک اتحاد امت کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کس حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہو۔ پہلے 4 لفظوں کو سمجھیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 منہج۔ دین ہمارا وہ اسلام ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، مذہب ہمارا احناف ہے، اور منہج ہمارا دیوبندیت ہے۔ مزید وضاحت سنیں۔ دین ہمارا اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں منصوصات قطعیہ کو، جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہے دین۔ دین یہود، دین نصارہ، دین ہنود، دین اسلام۔ اب یہ ادیان ہیں، تو کیسے ممکن ہے جہاں اسلام اور کفر کی بنیاد کے فیصلہ ہو تو کوئی بندہ اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کا دین کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ اس لیے وحدت ادیان کی فضا 100% غلط ہے، وحدت ادیان نہیں ہونا، اور ہم اس کے لیے قطعاً تیار بھی نہیں ہیں۔ نمبر 2 مسلک نصوص ظنیہ کو کہتے ہیں۔ مسلک نصوص ظنیہ کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی اتحاد ناممکن ہے۔ جب میں خود کو اہل سنت سمجھتا ہوں، دوسرے کو اہل بدعت سمجھتا ہوں، دوسرا خود کو اہل سنت سمجھتا ہے، مجھے اہل بدعت اور گمراہ سمجھتا ہے، تو میرے مسلک کو قبول کیسے کرے گا؟ تو اتحاد امت کا یہ معنی کرنا کہ اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کا مسلک اختیار کر لیں، نہ ایسا ہوا ہے نہ ہونا ہے، اس پر محنت فضول ہے، یہ اتحاد امت ناممکن ہے۔ نمبر 3 مذہب اجتہادیات کو کہتے ہیں، فروعی مسائل کو کہتے ہیں، اجتہادی مسائل کو کہتے ہیں۔ ان میں اتحاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اختلاف مذاہب تو محمود ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب ایک آیت سے 2 مسئلے نکلتے ہیں تو آپ ایک کو چھوڑ کر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں غلط ہے فلاں ٹھیک ہے؟ ایک حدیث سے 2 مسئلے نکلتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی مسئلہ لینا ہے دوسرا نہیں لے سکتے؟ ہاں،
ایک کو ایک ترجیح دے گا، ایک کو ایک ترجیح دے گا، جو ہمارے یہاں راجہ ہم اس کو لیں گے، جو دوسرے کا راجہ وہ اس کو لے گا۔ تو اس میں تو اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ تو مذہب کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے اور یہ محمود ہے۔ نمبر 3، منہج۔ منہج کام کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، جیسے نظام تعلیم، نظام تبلیغ، نظام سیاست، نظام خانقاہ، یہ منہج کا طریقہ کار، اس میں اتحاد ممکن ہے لیکن ضرورت نہیں۔ ممکن اس لیے ہے کہ طریقہ کار کو بندہ اپنا چھوڑ کر دوسرا لے لے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، مقصود تو تزکیہ نفس ہے۔ ایک طریقہ سلسلہ قادریہ، ایک طریقہ سلسلہ چشتیہ، ایک طریقہ سلسلہ سہروردیہ، ایک طریقہ سلسلہ نقشبندیہ، یہ 4 طریقہ کار ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ مقصود کیا ہے؟ اصلاح۔ تبلیغ کا ایک مروجہ طریقہ وہ ہے جو تبلیغ جماعت والوں کے ہے، ایک تبلیغ کا وہ طریقہ جو ہمارے یہاں ہے۔ اب اگر میں کبھی 40 دن سبق پڑھانے کے بجائے جماعت میں چلا جاؤں، حرج نہیں ہے۔ کوئی جماعت لگانے والے بزرگ جماعت میں چلہ لگانے والے چلہ لگانے کی بجائے 40 دن ہمارے پاس بیٹھ کے عقائد سیکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار وقت کے ساتھ بدلتا ہے، حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اس میں اتحاد ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہماری جو کہ 4 نسبتیں ہیں، نمبر 1 دین ہمارا اسلام ہے، نمبر 2 مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، نمبر 3 مذہب ہمارا وہ احناف ہے، نمبر 4 منہج وہ ہمارا دیوبندیت۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس کا دفاع کیا کریں گے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، دفاع کیا ہے کریں گے، اور مذہب امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، ہم نے قبول کیا تو دفاع بھی کریں گے۔ منہج طریقہ کار ہے، تو جو ہمارے اکابر کا طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کو اختیار کرنے والے، طریقہ کار کو دینے والے جو ہمارے بڑے تھے، جن کے طریقہ کار کو لے کر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان اکابر کا پھر دفاع بھی کریں گے۔ نمبر 4 اجتہاد اور الحاد۔ نئے پیش آنے والے مسائل پہ تحقیق کر کے انہیں حل کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ نئے پیش آنے والے مسائل پہ اصول شریعت کی روشنی میں تحقیق کر کے حل کرنے کا نام اجتہاد ہے، اور جن مسائل کو مجتہدین نے حل کر دیا ہے ان کے انکار کا نام الحاد ہے۔ اب تکوینی طور پر اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے، موجودہ دور میں کچھ لوگ الحاد کو اجتہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ایک ہے اجتہاد، نیا مسئلہ پیش آیا، اس پر پہلے سے تحقیق نہیں ہے، آپ نے اصول شریعت کی روشنی میں تحقیق اور اپنے اجتہاد سے مسئلہ حل کیا، یہ جائز ہے۔ اور ایک الحاد، مسئلہ پیش آ چکا ہے، مجتہدین تحقیق فرما چکے ہیں، امت اس میں جمع ہو چکی ہے، امت اس کو قبول کر چکی ہے، اب آپ اس میں اپنی تحقیق کر کے ایک نیا مسئلہ لاتے ہیں، الحاد، اور پہلے سب کو گمراہ کہتے ہیں، یہ قطعاً ٹھیک نہیں۔ اجتہاد الگ ہے، الحاد الگ ہے۔ اجتہاد مطلق کہ کوئی شخص اپنے اصول بھی خود نکالے، فروع بھی خود نکالے، یہ دروازہ بند ہے۔ ہاں، پہلے محدثین کے اصول حدیث کو پڑھنا، مفسرین کے اصول تفسیر کو پڑھنا، فقہا کے اصول افطار کو پڑھنا، اور اس کے بعد علمی وثوق پیدا کرنا اور کسی نئے مسئلے پر اجتہاد کرنا، یہ الگ بات ہے۔ تو اجتہاد کا دروازہ تو بند ہے۔ اجتہاد سے مراد مطلق اجتہاد، مطلق اجتہاد، اس کا دروازہ بند ہے، جس میں اصول بھی خود نکالے، پھر اصولوں سے مسائل بھی خود نکالے۔ ہاں، اصول پہلے سے نکلے اس کو لے لے، ان اصولوں کی روشنی میں نیا مسئلہ حل کرے، یہ دروازہ کھلا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو لوگ الحاد کے نام پر اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ہم اجتہاد کے نام پر الحاد کو نہیں چلنے دیں گے۔ اجتہاد الگ ہے، الحاد الگ ہے۔ نمبر 5 ناقل اور شارع۔ ہم اپنے مسلک کے ناقل اور شارع بنیں، نہ کہ محقق۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی بات لوگوں تک پہنچائیں اور وہی بات سمجھائیں۔ اس کے کئی فوائد۔ ہم جن اکابر سے منسلک ہیں ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے وہ تحقیقات امت کے سامنے پیش کریں، اس کا نام ہے نقل کرنا، اور پھر اس کی وضاحت کریں، تشریح کریں، کھولیں، اس کا نام ہے شرح کرنا۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی باتوں کا ناقل اور شارع ہوں، محقق نہیں ہوں۔ اپنی کوئی تحقیق نہیں پیش کرتا، جو تحقیق پیش فرما چکے اس کو نقل کرتا ہوں اور اس کو مزید کھول دیتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں شرح۔ تو میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا،
اپنے اکابر کی عبارات اور مسائل کے ناقل اور شارح بنے اور محقق نہ بنے۔ محقق کا معنی سمجھیے نا کہ نہ بنے، یہ نہیں کہ آپ تحقیق نہ کریں، دلائل نہ دیں، نہ ان کے رد کرنے کے لیے نیا تحقیق کا دروازہ نہ کھولیں۔ یہ بات نشین فرما لیں، جب ہم اکابر کی بات کو نقل کریں گے، وہی بات سمجھائیں گے، تو اس کے 3 بنیادی فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقبولیت ان کی تھی وہی ہماری ہوگی۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں میں جو محبوبیت ان کی تھی وہی ہماری ہوگی۔ نمبر 3، قیامت کے دن جہاں وہ لوگ ہوں گے اکابر، وہی ان کے ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ کتنے فوائد، اللہ اکبر۔ نمبر 6، فتوی کفر میں احتیاط۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اکابر کی جن عبارات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان میں کفر کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ اگر بالفرض کفر کا کوئی احتمال نکلتا، تب بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں کفر گستاخی کا فتویٰ اتنی جلدی نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجم المصری الحنفی وفات 70 ہجری البحر الرائق باب احکام المرتدین میں فرماتے ہیں، وفی الخلاصۃ وغیرہ اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی ان یمین الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم، کہ جب ایک مسئلہ میں کئی وجوہ ہوں جو کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر کو روکتی ہو، تو مفتی پر لازم ہے اس وجہ کو لے جو تکفیر کو روکتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے، الا اذا سر بارادۃ موجب الکفر فلا ينفعه التاویل حینئذ، ہاں اگر وہ بات کرنے والا خود ہی کفر والے احتمال کو ترجیح دیتا ہے، پھر فتوی تکفیر سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ آنا ہے۔ اس کو اچھی طرح بات سمجھ۔ عام طور پہ اس کو غلط نقل کر دیا جاتا ہے، اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ ایمان کی ہیں، ایک وجہ کفر کی ہے، تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 100% انسان کی باتیں ایمان والی ہوں۔ ہاں اگر ایک شخص میں 100 باتیں ہیں، ان میں سے 99 ایمان والی ہیں، اور ایک بات ایسی ہے کہ جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے اور اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ لیکن اگر وہ خود ہی ایمان والے پہلو کو رد کر دے، پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ لوگ اس کا معنی غلط کیا کر دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص میں 99 وجوہ، ایک شخص میں 99 وجوہ، اللہ اکبر، ایک شخص میں 99 وجوہ اگر کفر کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس کو مومن سمجھیں گے، یا کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کی ہوں، ایک وجہ ایمان کی ہو تو مومن سمجھیں گے۔ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا کافر ہوگا کہ جس میں ایک وجہ ایمان کی نہ ہو؟ کوئی شخص ایمان کی کوئی نہ کوئی بات تو مانتا ہی ہے، تو پھر کافر کون بچے گا؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے، اگر کسی شخص میں 99 وجوہ ایمان کی ہوں اور ایک وجہ میں 99 احتمال کفر کی ہوں، ایک احتمال ایمان کو، تو اس کو مومن ہی سمجھیں گے۔ تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 7، گفتگو اصولی کریں۔ عام طور پر جب ہمارے مخالفین، ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند کی عبارات اور کفر کا الزام لگاتے ہیں، اس کے لیے اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند اور اہل بدعت کے مابین گفتگو ہو، تو آپ حضرات کو چاہیے گفتگو اصولی کریں، اصول سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میں ایک دو واقعہ سناتا ہوں، اس میں آپ کو بات سمجھنی آسان ہوگی۔ ایک شخص نے کہا کہ علماء دیوبند کی عبارات کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ میں نے کہا بات کر لیتے ہیں، میں آپ کی خدمت چند باتیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا علماء دیوبند کی عبارات، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، مجھے بتائیں کیا علماء دیوبند کے تمام عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں؟ ایک بات۔ نمبر 2، علماء دیوبند کی عقائد کا کفر اور شرک ہونا آپ قرآن کریم سے اور صحیح مرفوع غیر معارض حدیث سے پیش کریں، کسی امتی کا قول پیش نہ کریں۔ نمبر 3، عقائد علماء دیوبند
عقیدے کی کون سی کتاب میں ہے آپ یہ بھی بتائیں گے۔ نمبر 4، عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ ہیں تو آپ ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ بھی لگاؤ گے۔ نمبر 5، جو شخص عقائد علماء دیوبند جاننے کے باوجود اس کو مسلمان کہتا ہے تم اس کو کافر بھی لکھو گے۔ یہ 5 باتیں لکھ دو اور گفتگو کرتے ہیں۔ سالہ سال گزر گئے، اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو کتنی باتیں؟ 5۔ نمبر 1 کہ علماء دیوبند کے تمام عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں یا بعض؟ تمام ہے تو وہ لکھ دو، اگر بعض ہے تو بعض کی نشاندہی کر دو۔ نمبر 2، یہ علماء دیوبند کے عقائد جن کو تم کفریہ کہتے ہو، علماء دیوبند کی عقیدے کی کس کتاب میں ہے اس کا نام لکھ دو۔ نمبر 3، علماء دیوبند کے عقائد کا کفریہ اور شرکیہ ہونا قرآن کریم یا حدیث صحیح صریح مرفوع غیر معارض سے پیش کرو گے۔ نمبر 4، عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ شرکیہ ہیں تو پھر علماء دیوبند کافر ہوں گے، یہ لکھ دو۔ نمبر 5، عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ اور شرکیہ ہیں تو جو ان عقائد کو جاننے کے باوجود بھی ان پر فتویٰ کفر نہیں لگاتا اس کا کافر ہونا آپ لکھ دو۔ بات کریں؟ نہیں بات ہو سکتی۔ تو بات اصولی کریں گے تو آپ کو الجھن کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پھر کبھی نہیں ہوگی بات، کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ ایک شخص نے چیلنج کر دیا کہ جی حناف کی فقہ شریعت کے خلاف اور 10 مسائل لکھے کہ اس پر حناف ہم سے مناظرہ کر لیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھیں، 10 مسائل آپ لکھ لیں، 10 آپ کے میں لکھ لیتا ہوں، آپ ہمارا ایک مسئلہ بیان کریں اور پھر یہ کہیں گے یہ حناف کا مسئلہ قرآن کی فلاں آیت یا حدیث کی فلاں کتاب میں موجود فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو پھر میں آپ کے ایک مسئلے پر بات کروں گا، ایک پر آپ کر لیں، ایک پر میں کروں گا، پھر ایک پر آپ ایک پر میں۔ نہیں جی ہم بات کریں گے۔ میں نے کہا آپ کیوں بات کریں گے؟ آپ کی فقہ نہیں ہے، آپ کی کتابیں نہیں ہیں مسائل کی، ہماری کتابوں پر اعتراض ہوتا تمہارے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر تمہاری بنیاد تو قرآن حدیث تم کہتے ہو، فقہ کا انکار نہیں کرتے، تو اس کا غلط ہونا پھر قرآن سے ثابت کرو گے نا، یا حدیث سے ثابت کرو گے، اپنی رائے سے تھوڑا ثابت کرو گے، نہیں بات ہو سکتی۔ تو بات جب بھی کریں اصولوں کی روشنی میں کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما۔ ایک شخص کے ساتھ میری گفتگو ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر یا نور ہونے پر۔ میں نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، یا ذات نور ہے لبادہ بشریت کا ہے؟ کہا جی ذات نور ہے لبادہ بشریت کا ہے۔ میں نے کہا آیت پیش کریں، کہا جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا آیت تو ایسی پیش کرتے ہیں اتنے قطعی عقیدے پر کہ جس کی بنیاد اسلام اور کفر کا فیصلہ ہو، جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت بھی ہو، کیونکہ نص کی 4 قسمیں ہیں نا، قطعی دلالت، قطعی ثبوت، قطعی ثبوت، قطعی دلالت۔ نمبر 2 ظنی ثبوت، ظنی دلالت۔ نمبر 3 قطعی ثبوت، ظنی دلالت۔ نمبر 4 ظنی ثبوت، قطعی دلالت۔ تو میں نے کہا نص ایسی ہونی چاہیے جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت بھی ہو، اور جو آپ نے پیش کی ہے آیت قد جاءکم من اللہ نورن، اس نورن کے اندر 3 احتمال علامہ آلوسی روح المعانی کے اندر لکھے ہیں۔ اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، تو یا تو آپ کے نص ہی قطعی نہیں ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ کفر اسلام کیسے کر سکتے ہیں؟ بات ختم ہو، بات ختم ہوگی، اب آگے بات نہیں کر رہے۔ کہا جی تمہارے مولانا شریف علی تھان نشر الطیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس نوری سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے کہا حضرت نے اس کی حاشیے پر وہاں وضاحت بھی کی ہے کہ یا نوری سے مراد روح ہے، یہ جسم مبارک نہیں ہے۔ بات تو اس پہ ہو رہی کہ جسم مبارک بشر ہے یا نور ہے، روح پر تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ اب آپ اصول سے بات کریں گے نہیں کر سکیں، اصولوں کی روشنی میں بات کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے ایک بہت بڑے دیوبند کے مناظر فوت ہو گئے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت نے اپنا ایک واقعہ سنایا، فرمایا ایک رافضی کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو میں نے کتب کے جب حوالے پیش کیے تو اس نے کہا جی ہمارے فلاں مصنف نے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے اضافات المفتی اضافات المفتی مات فتواہ، کہ تم زندہ لوگوں کے حوالے پیش کرو، مردہ لوگوں کے پیش نہ کرو، اس لیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا فتویٰ بھی ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت فرمایا میں نے اس کو پوچھا
کہ یہ جو تم نے حوالہ پیش کیا ہے اس کتاب کے مصنف مفتی صاحب زندہ ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے فرمایا کہ پھر تمہارے اصول کی روشنی میں ان کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو تمہارا اصول تھا کہ زندہ پیش کرو مردہ پیش نہ کرو، جو جس نے لکھا وہ خود مرا تو اصول بھی مر گیا۔ اب بات کرو، دیکھو اصول سے پکڑا نا تو گفتگو آسان ہوگی، گفتگو ہمیشہ اصول سے کرے۔ نمبر 8، غیرت اور فرقہ واریت۔ اپنے مسلک کے بزرگوں کا دفاع کرنا غیرت ہے، اور دوسرے مسلک کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا فرقہ واریت ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دستار کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس پورے سبق میں، ہمارے پورے درس میں عبارات کعبہ پر اعتراضات کے علمی جائزہ، پورے سبق میں آپ دیکھیں گے ہم اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں، دوسرے کے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالتے نہیں۔ تو اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے، اور دوسروں کے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم غیرت مند ہیں، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم فرقہ واریت نہیں ہے کہ دوسرے کے اکابر کی پگڑیوں کو اچھالتے رہیں۔ ہم غیرت مند ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 9، اکابرین علماء دیوبند سے مراد۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند کا یہ متفقہ نظریہ ہے، تو اکابرین علماء دیوبند سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست مولانا رشید احمد گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور پہلے صدر مدرس مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود حسن دیوبندی کے براہ راست بلا واسطہ تلامذہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی، بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی۔ تو دیوبندیت سے مراد ہے دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست گنگوہی، بانی نانوتوی، پہلے شاگرد اور صدر مدرس مولانا محمود حسن دیوبندی، اور حضرت کے براہ راست تلامذہ، یہ ہے دیوبندیت۔ جس مسئلے پر یہ متفق ہوں ہم کہیں گے اکابرین علماء دیوبند کا اتفاق ہے، جس پر ان میں اختلاف ہو ہم کہیں گے اس میں اکابر علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے، اس کے بعد والے لوگ اگر کسی مسئلے پر اختلاف کر لیں ان سے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے اس مسئلہ میں، یہ کہیں گے علماء دیوبند سے اختلاف ہے اس مسئلہ میں۔ علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے، علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے۔ مثال سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی زمینی قبور مبارکہ میں بتعلق روح زندہ ہیں، یہ اکابر علماء دیوبند کا متفقہ نظریہ ہے۔ آج بعض لوگ خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ نہیں، آپ کے روح جسم کا تعلق نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ حیات النبی کے عقیدے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ یاد رکھنا، حیات النبی کے مسئلہ پر علماء دیوبند میں اختلاف نہیں، علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے، علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں نشین فرما لیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست مولانا رشید احمد گنگوہی، بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی، پہلے شاگرد اور صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کے براہ راست تلامذہ شاگرد حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، محمد الیاس دہلوی کاندلوی، ان کا نام ہے اکابر علماء دیوبند۔ ان کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا علماء دیوبند کا اتفاقی مسئلہ ہے، ان کا اختلاف کرنا علماء دیوبند کا اختلافی مسئلہ ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکابر علماء دیوبند کا اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے۔ جو شخص خود کو دیوبندی کہتا ہے اور اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے حیات النبی کی عقیدہ پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے،
یہ کہ حیات النبی کے عقیدہ پر علماء دیوبند سے اختلاف، یہ ایسے ہی ہے جیسے سارے مسلمان متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قادیانی کہتے آخری نبی نہیں ہے۔ اب انکار کرنے سے پہلے یہ مسلمان تھے، اب اختلاف کر لیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی فلاں بندہ مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں، فلاں بھی کہتا ہے آخری نبی نہیں، تو حضور کی ختم نبوت میں تو مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ ہم کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سارے مسلمان متفق ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو یہ اختلاف مسلمانوں میں اختلاف نہیں بلکہ یہ اختلاف مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 10، عبارات اکابر پر اعتراضات کا علمی جائزہ۔ یہ جو ہم سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو ہمارا مخاطب کوئی خاص فرد نہیں، خاص جماعت نہیں، خاص فرقہ نہیں، خاص ادارہ نہیں، بلکہ ہمارے مخاطب ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو سمجھ آئے، اور جنہوں نے اعتراض کیا ان کو سمجھ آئے، بس یہ ہمارا مقصود ہے۔ ہم کسی کو مخاطب نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند یہ برحق تھے، یہ سچے تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے قریبی اور نزدیکی تھے، ان کا منہج بالکل درست ہے، ہم اس کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ ان کا دین بھی درست ہے، ان کا مسلک بھی درست ہے، ان کا مذہب بھی درست ہے، اور ان کا منہج بھی درست ہے۔ ہمارا مقصود کسی فرقے، کسی فرد، کسی ادارے، کسی جماعت کا رد نہیں، بلکہ اس سبق سے مقصود صرف اور صرف اکابر علماء دیوبند کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع اور علمی جائزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔